نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق افروز صاحب سجادہ حضور قائد ملت و دیگر علماء و مشائخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز گفتگو سے پیشتر آئیے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ احمد مختار مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار باعث گردش لیل و نہار وسیلہ توبہ و استغفار حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی ہماری اس دنیا میں پیسہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے بہت ہی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ مال ہو یا دولت، اس کی ضرورت اور اہمیت بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں۔ ہر آدمی پیسہ کمانے کی ریس میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اسلام میں اس پیسے کی، اس مال کی، اس دولت کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا وقت ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کو کس حوالے سے ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یعنی بلا شبہ انسان خیر کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خیر، اور اس خیر کی محبت کا حوالہ دیتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان اس کی محبت میں بہت پکا ہے۔ اب یہ خیر کیا ہے؟ بغیر کسی اختلاف کے سارے مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ خیر سے مراد مال ہے، دولت ہے۔ اس مختصر سی بات سے یہ چیز اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیسہ کوئی برائی نہیں ہے، مال کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، دولت کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ قرآن نے اس کو خیر کہا ہے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ جو خیر ہے اس خیر سے شر بھی پیدا ہوتا ہے۔ جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خیر فرمایا، بلا شبہ اس خیر سے شر بھی پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، بلا شبہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ تھا
اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ قرآن نے مال کو خیر کہا اور حدیث میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے فتنہ قرار دیا۔ بات بالکل واضح ہے، اس کو ذرا سا سمجھ لینے کی ضرورت ہے اور دونوں کے ربط کو اچھی طرح ذہن میں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بہت کام کی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن اسی موبائل کا استعمال اگر آپ غلط طریقے پر کریں گے تو یہی موبائل ایک خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ پوری کی پوری نسل برباد ہو رہی ہے، نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، مگر یہ ہے بڑی کارآمد چیز۔ یقیناً قرآن نے کہا کہ پیسہ خیر ہے، لیکن اس پیسے کا غلط استعمال کیا جائے یا اس پیسے کو غلط ڈھنگ سے حاصل کیا جائے تو یقیناً یہ ایک خطرناک چیز بن جاتی ہے۔ اس لیے جو خیر ہے پیسہ، اسے خیر رہنے دو، اس کا غلط استعمال کر کے اس کا مس یوز کر کے اسے فتنہ دینے کی کوشش مت کرو۔ قرآن نے مال کو، پیسے کو، دولت کو خیر کہا ہے۔ یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ یہ میری کمائی ہے تو اس پر میرا حق ہے، کسی کو اس بات کی ذرہ برابر اجازت نہیں ہے کہ وہ میرے اس حق پر ڈاکہ ڈالے۔ لیکن آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے میں بے ایمانی، خیانت، دھوکہ دھڑی سے ہم جو پیسہ کمانا چاہ رہے ہیں اور اس کے لیے اپنا دماغ لگا رہے ہیں، یقیناً یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ آج کا یہ دور، اس دور کے ذہن میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ پیسہ چاہے جیسے بھی ہو وہ آنا چاہیے، لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے خطرناک دور کی بہت پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، یاتی علی الناس الزمان لا یبالی المرء فی ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ جب کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے تو وہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے، اس کی پرواہ اور اس کے لیے کوئی غور کرنا ضروری نہیں سمجھے گا۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی پیش گوئی فرما دی تھی۔ لوگ کسی کا پیسہ بے ایمانی کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دانش مند ہیں، ہم نے بڑی تدبیر کی ہے اور اس کا پیسہ مار لیا، اس کی کمائی پر اپنا قبضہ جما لیا۔ لیکن سنو، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ۔ جس نے زبردستی کسی کے مال کو ہتھیا لیا، کسی مسلمان انسان کے حق کو مار دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اپنی طاقت کا استعمال کیا، اپنا زور لگایا اور چھین لیا۔ آج جو کامن بن گیا ہے، لوگ ہتھیانے کا ہنر جانتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا دماغ اور دانش مندی سمجھی جاتی ہے۔ جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، کہ اگر وہ کوئی معمولی چیز ہو کہ اس معمولی چیز کو کوئی ہتھیا لے، کوئی کسی کا کوئی معمولی حق مار لے تو کیا یہ وعید اس کے لیے بھی ہے؟ کیونکہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی تھی وہ بہت زبردست، بہت سخت تھی کہ اس کے لیے جہنم واجب ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، وَإِن شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ،
اللہ تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن قَضِيبًا مِّنْ أَرَادَ اگرچہ وہ مسواک کی ایک لکڑی ہو، اگر کوئی کسی کی مسواک زبردستی چھین لے تو اس کے لیے بھی یہی وعید ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کا جو حق ہے اس کی کتنی اہمیت جتلا دی ہے۔ دور نبوی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ہدایت فرمائی تھی، بس اس واقعے کو پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا۔ جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبے کی نگرانی اور اس کی دیکھ بھال کا جو انتظام کرنے والے تھے تو وہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مگر اس وقت وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ ان کے خاندان سے وہ سلسلہ چلا آ رہا تھا اور کعبے کی کنجی ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتحانہ داخل ہوئے تو آپ نے کہا کہ کعبے کا دروازہ کھولا جائے، لیکن عثمان بن طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی وہ بھاگ کر کعبے کی چھت پر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی ہے اور وہ لے کر بھاگ گیا ہے، تو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے لے آؤ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھے، عثمان بن طلحہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو تھوڑا سا مروڑا، یعنی زبردستی چابی ان سے لے لی۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تالا کھولا گیا۔ جب اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہوئے اور آپ کو جو کچھ عمل کرنا تھا وہ آپ نے کیا۔ جب فارغ ہو رہے تھے، جب فارغ ہو کر نکل رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کعبے کی نگرانی کا جو منصب ہے، یعنی یہ چابی، اس چابی کو بھی ہمارے خاندان میں منتقل کر دی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عین اسی حالت میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت کریمہ کا نزول ہونے لگا۔ رب کریم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ اے مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جس کی جو امانت ہے اس کے حوالے کرو۔ یہ امانت عثمان بن طلحہ کی ہے، یہ امانت اس کی ہے، اس کے حوالے کرو۔ یہ حکم آ گیا۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ چابی واپس کر دو۔ حضرت علی گئے اور بڑی معذرت کرتے ہوئے چابی حوالے کی، تو حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا کہ عجیب بات ہے، ابھی زبردستی کر کے چابی چھین کر لے گئے اور ابھی بڑی نرمی اور ملامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چابی واپس کر رہے ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ارے اس سے بڑی بات ہو گئی، تمہارے حق کے تحفظ کے لیے قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے حق کے تحفظ کی بات نہیں تھی، یہ کافر کے حق کے تحفظ کی بات قرآن کر رہا ہے۔ آج مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ زور زبردستی کرنے والے ہیں۔ ارے تم نے نہ اسلام کو سمجھا نہ قرآن کو سمجھا۔ ارے قرآن تو تمام انسان کے حقوق اور امانت کے تحفظ کی بات کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔